چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت کا درس بھی دیا اور ایسے پیارے مبارک اور دلوں کو جھما دینے والے، ایمان کو جلا بخشنے والے نعرے عطا کیے کہ جب بھی یہ نعرے لگائے جاتے ہیں صحابہ کرام کی محبت میں اور اضافہ ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی محبت کو بڑھانے کی نیت سے آپ میرے نعروں کا جواب دیں گے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، چار یار نبی، ابو بکر و عمر بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن بھی حسین بھی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں، ان کا مختصر تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی نعمان ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم کے والد گرامی کا نام ثابت ہے اور ان کی کنیت ابو حنیفہ اور آپ کا مشہور لقب امام اعظم ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے اشکوں کی برسات میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات فرمائی۔ آج بھی بغداد معلیٰ میں اس کے قبرستان میں آپ کا مزار فیض الانوار ہے جو مرجع خلائق ہے۔ وہاں پر عاشقان رسول جا کر اپنے دل کی مرادیں پاتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے سچے جانشین کی برکتیں پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے چند صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بعض صحابہ کرام سے براہ راست پیارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ اور امام ابن حجر حیتمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل پر لکھی، الخیرات الحسان۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی تبییض الصحیفہ کے نام سے۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں وہ احادیث ذکر کی ہیں، نقل کی ہیں، تحریر کی ہیں جو امام اعظم نے صحابہ سے سن کے روایت کی ہیں۔ اور جو کسی صحابی کی زیارت کر لے ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے اس کا وصال ہو تو وہ تابعی بنتا ہے۔ اور امام اعظم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ امت کا کوئی دوسرا امام، 4 امام ہیں بڑے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں میں سے صرف امام اعظم وہ شخصیت ہے جن کو صحابہ کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ تابعی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے متقی تھے، آپ تاجر بھی تھے، لیکن دنیا کا مال کمانے کے لیے بھی آپ نے شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ شریعت کے تقاضوں کے مطابق تقوی اور پرہیزگاری کو اپناتے ہوئے آپ نے تجارت کو اپنایا۔ تو بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو تجارت سے وابستہ ہیں اور بزنس کرتے ہیں، بالخصوص وہ توجہ سے سنیں کہ مال کمانا ہے، رزق کمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہی کرنے ہیں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق کے لیے تجارت یعنی بزنس کا پیشہ اختیار فرمائے تھے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی کرتے اور شرعی اصولوں کی پاسداری فرماتے، بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی لوگوں سے بھلائی سے پیش آنے اور شرعی اصولوں کے مطابق کام کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے، آپ کے بزنس پارٹنر تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے تھے۔
ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو، اس کو بیچو تو عیب بیان کر دینا، یعنی یہ عیب والا مال ہے، اگر تم کسی کو بیچو تو کسٹمر کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی، یہ نقص اور کمی ہے۔ حضرت سیدنا حفص رحمت اللہ تعالی نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، آپ کے ذہن میں نہ رہا اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے، گاہک کی بھی، جو کسٹمر تھا اس کی بھی کوئی پہچان نہ تھی۔ آپ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ یہ اب شبے والا مال ہے، جب گاہک کو بتایا نہیں گیا کہ اس مال میں کمی ہے، عیب ہے، جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم ہوتی ہے، وہ گاہک سے جو زیادہ مال آیا ہے، امام اعظم نے اس شبے والے مال کی وجہ سے سارے مال کو راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ امیر اہل سنت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے عظیم الشان عقل اور ذہانت عطا فرمائی تھی، اور اس عقل اور ذہانت کا استعمال کر کے آپ نے امت کے لیے آسانی پیدا فرمائی اور قرآن و حدیث سے ہزاروں احکامات ثابت کر کے امت کے لیے اس کو ایک پورا نصاب کے طور پر تیار فرما دیا، اور بعد میں آنے والے سارے ائمہ نے آپ سے فیضان حاصل کیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذہانت مرحبا، یقیناً عقل اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، دنیا اور آخرت کے معاملات میں عقل کا درست استعمال کئی کامیابیاں دلا سکتا ہے۔ عقل ہی صحیح اور غلط میں امتیاز کرتی ہے، عقل ہی انسان کی رہنما ہے، کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ فیصلہ عقل ہی کرتی ہے۔ بہترین عقل وہ ہے جو انسان کو نیکیوں کی راہ کا مسافر بنائے رکھے، بدترین عقل وہ ہے جو انسان کو برائیوں کی راہ پر چلا دے۔ اب یہ عقل کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ شعب الایمان کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس سے فرمایا آگے آ، تو وہ آگے آئی، فرمایا پیچھے جا تو وہ پیچھے چلی گئی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت والی ہو۔ یہ عقل سے رب تبارک و تعالی نے کلام فرمایا، میں تیرے ہی سبب پکڑوں گا، تیرے ہی سبب عطا کروں گا، تیری وجہ سے حساب لوں گا اور تیرے ہی سبب سزا دوں گا۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اویمر، اپنی عقل میں اضافہ کرو، تمہارے قرب الہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اپنی عقل میں کیسے اضافہ کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی حرام کردہ باتوں سے اجتناب یعنی پرہیز کرو اور اس کے فرائض کو ادا کرو، تم عقل مند بن جاؤ گے۔ تو نیکیوں پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ اور رسول کے احکامات کی پاسداری کرنا، شریعت پر عمل پیرا رہنا، یہ عقل کو بڑھانے والے خوبصورت اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس پر المدینہ العلمیہ کے مدنی اسلامی بھائیوں نے کام کیا، حافظہ کیسے مضبوط ہو۔ بڑی شاندار کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ان باتوں کا بیان ہے، ان امور کا بیان ہے جن کی وجہ سے انسان کے حافظے میں کمی آتی ہے، حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور ان باتوں کا بھی بیان موجود ہے جن پر عمل کر کے انسان اپنی عقل کو بڑھا سکتا ہے، اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ان میں سے چند اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عقل کو مضبوط کرنے والے اور حافظے کو بڑھانے والے کون کون سے اعمال ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور نیت کریں کہ ان امور پر عمل کریں گے
اس نیت سے کہ میرا حافظہ مضبوط ہوگا تو اس حافظے سے میں قرآن و حدیث کا علم سیکھوں گا، دین کی خدمت کروں گا اور ساری دنیا میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں گا، اس حافظے کا اچھا استعمال کروں گا اور جنت میں جانے کے لیے اس حافظے کو ذریعہ اور وسیلہ بناؤں گا۔ چنانچہ اس کتاب کے مختلف جو اقتباسات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ تلاوت قرآن کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن کتنا عظیم عمل ہے، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جو امت کی اصلاح کے لیے شریعت و طریقت کا ایک گلدستہ عطا کیا ہے بنام مدنی انعامات، اس میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں جن کا تعلق تلاوت قرآن سے ہے، تو نیت کیجئے ان مدنی انعامات پر ہم عمل کریں گے۔ نماز بھی حافظہ مضبوط کرتی ہے، درود شریف پڑھنے سے بھی حافظہ مضبوط یعنی قوی ہوتا ہے۔ حلال پاکیزہ اور صحت بخش غذائیں دل و دماغ کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ حافظے کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ گناہوں بری گفتگو کرنے اور سننے سے بچنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ یعنی امیر اہل سنت کی صحبت آپ لے لیں، مدنی مذاکرے جب امیر اہل سنت فرماتے ہیں تو جس اسلامی بھائی سے ممکن ہو وہ فیضان مدینہ میں آ کر فیضان مدینہ کی برکتیں بھی لے اور براہ راست امیر اہل سنت کے دیدار کی برکتیں بھی لے، انشاءاللہ صالحین کے امیر اہل سنت اور علماء کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ ہمارا حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ اسی طرح بعض باتیں وہ ہیں جن سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ فضول گوئی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، فضول باتیں کرتے رہنا، وہ فضول بات کیا ہوتی ہے؟ ایسی بات، ایسا کلام، ایسی گفتگو جس کی وجہ سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، یہ فضول کلام ہے۔ اور امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بھی ایک مدنی ذہن دیا ہے کہ ہم نے زبان کا اور مختلف اعضاء کا قفل مدینہ لگانا ہے، یعنی ضرورت کی بات بھی کم سے کم الفاظ میں کرنی ہے۔ تو قفل مدینہ، زبان کا قفل مدینہ، اس مدنی نامات کو ہم اپنا لیں۔ وہ جو لکھنے والا مدنی نام ہے کہ لکھ کر گفتگو کرنے والا مدنی نام، اس پر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، فضول گوئی سے بچیں گے۔ فضول گوئی سے بچنا ہمارے حافظے میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ جھوٹ بولنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بد نگاہی بھی حافظے کے کمزور ہونے کا سبب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز میں سستی کرنا بھی حافظے کو کمزور کرتا ہے۔ بکثرت سونے سے، بالخصوص نماز چاشت کے وقت، نماز چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ نماز چاشت کا وقت سورج نکلنے سے کم از کم 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ اس وقت صبح کے اول وقت میں سونے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان سارے مدنی پھولوں پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیں جو بالخصوص 12 مدنی کام ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بظاہر کہ صرف دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں، یا ایک سوچ ہوتی ہے کہ صرف دعوت اسلامی والے ہی نے یہ کام کرنے ہیں، ہر مسلمان کو، ہر عاشق رسول کو کرنے چاہیے۔ 12 مدنی کاموں کی جو برکت ہے صرف آپ کی تنظیمی کارکردگی اپنی ہی ہوگی، بلکہ دین و دنیا کے بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے، جن کو مدنی بہاروں کے نام پر اور امیر اہل سنت کے ملفوظات کے نام پر بیان کیا بھی جاتا ہے۔ کئی المدینۃ العلمیہ کے رسائل موجود ہیں جو 12 مدنی کاموں سے متعلق ہے، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 12 مدنی کام جو ہیں صرف یہ دعوت اسلامی کے تنظیمی کام نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت کو خوشحال کرنے والے مدنی نام ہیں۔ انہی میں سے ایک مدنی کام سنت و برا اجتماع ہے جو ہر ہفتے کو ہوتا ہے۔ اب سنت و برا اجتماع میں کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کو ملتی ہے، سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا ہوتی ہے، پھر سنت و برا بیان ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، نیک بندوں کی صحبتیں ملتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام سنت و برا اجتماع ہے، یہ ایک عمل اپنے اندر کتنی سنتیں، کتنی نیکیاں اور کتنی عبادات کو لیے ہوئے ہیں۔ عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے، نیکوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا اس کی شان کیا ہے؟ ایک روایت ملاحظہ فرمائے، چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں، اب جو تلاوت کی گئی وہ بھی اللہ کا ذکر، نعت پڑھی گئی وہ بھی بالواسطہ اللہ کا ذکر ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں آپ بیان سن رہے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے،
اور جس کو عوام اللہ کا ذکر سمجھتی ہے کہ اللہ کے اسماء صفاتی یا اسماء ذاتی کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا ہمارے اجتماع میں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ صالحین کا، اللہ کے نیک بندوں کا، عاشقان رسول کا ایک اجتماع ہے۔ تو اس کی برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر اللہ کریم کا ذکر کرتے ہیں، پھر جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ، بے شک تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سعادتوں سے، ان بشارتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے کئی عاشقان رسول کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، کئی حفاظ بنے، کئی درس نظامی کر کے عالم بن گئے، بڑے بڑے دینی منصب لوگوں کو ملے، لیکن اس کا ذریعہ کیا بنا؟ اللہ کی رحمت سے، نبی پاک علیہ السلام کی نظر عنایت سے، امیر اہل سنت کے فیضان سے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنا۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں، آپ خود آتے ہیں، مسلمان کی، کامل مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو نیت کیجئے، اتنا ہدف نہ لیجئے کہ اس کو آپ اپنا نہ سکیں، کم از کم ہر اسلامی بھائی 2 اسلامی بھائیوں پر پورا ہفتہ انفرادی کوشش کرے گا۔ اب آپ کہیں گے 2 اسلامی بھائی کہاں سے ملیں گے؟ آپ کی فیملی میں ہوں گے، آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے کزن ہوں گے، جہاں آپ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں پر اسلامی بھائی ہوں گے، آپ کے اہل محلہ ہوں گے۔ تو نیت کیجئے پورا ہفتہ انشاءاللہ جمعرات کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کے لیے 2 اسلامی بھائیوں کا مدنی ذہن بنا کر ان کو ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس کی برکت کیا ہوگی؟ اگر اس اسلامی بھائی کی زندگی میں انقلاب آ گیا، وہ گناہوں سے بچ گیا، نیکی کی راہ پر آ گیا، ذے نصیب حافظ قرآن عالم دین بن گیا، تو جب تک وہ دین کی خدمت کرتا رہے گا، سنتوں کے ڈنکے بجاتا رہے گا، ہم اگرچہ دنیا سے چلے جائیں، وہ اسلامی بھائی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور کے ایک اسلامی بھائی گناہوں کی وادیوں میں گم تھے۔ ان کے اسکول کے زمانے میں ایک اسلامی بھائی اکثر ان کے بڑے بھائی سے ملنے آیا کرتے تھے، دعوت اسلامی کے ذمہ دار تھے، وہ اس اسلامی بھائی کے بڑے بھائی سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی۔ یہ ان کی دعوت پر سنتوں پر اجتماع میں جا پہنچے، انہیں بہت اچھا لگا، لہٰذا انہوں نے پابندی سے جانا شروع کر دیا، عادت بنا لی، ہر جمعرات دعوت اسلامی کی سنتوں پر اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس کی برکت سے انہوں نے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کیسا عمل ہے؟ ایمان کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل عمل نماز پڑھنا ہے۔ تو نماز سے محروم رہنا کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی بدبختی اس کو سمجھیں۔ تو وہ شخص جو نماز فرائض سے، اللہ کی عبادت سے غافل تھا، سنتوں پر اجتماع اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائی۔ امامہ شریف بھی سجا لیا، جس پر گھر کے بعض افراد نے سختی کے ساتھ مخالفت کی، منع کیا، مگر مدنی ماحول کی کشش اور عاشقان رسول کا حسن سلوک انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مزید قریب کرتا چلا گیا۔ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں برے بیانات کی کیسٹیں سننے سے ڈھارس بندی اور حوصلہ ملتا چلا گیا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ان کے سارے گھر والے مدنی ماحول میں شامل ہو گئے۔ پورے گھر کی اصلاح کا ذریعہ کیا بنا؟ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنا۔ اللہ تعالی نصیب کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے، اور ان کی ذہانت کا جو بیان کیا جاتا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ امام الائمہ ہیں، سارے اماموں کے امام ہیں، امام شافعی کے بھی استاد ہیں، امام مالک کے بھی استاد ہیں، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ سیاہ ستہ کے جو محدثین ہیں، ان کا اگر شجرہ علمی دیکھا جائے تو امت کا کوئی بھی امام ہو، خواہ وہ محدث ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، کہیں نہ کہیں جا کر، کسی نہ کسی واسطے میں جا کر وہ امام اعظم کا شاگرد بنتا ہے۔ اسی لیے آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، اماموں کے امام۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں ایک مقام پر حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث کی دنیا میں آپ کا نام ہے، اور قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور بابرکت کتاب جس کو سمجھا جاتا ہے، ساری امت جس پر اتفاق کرتی ہے، وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ صحیح مسلم شریف کے جو مصنف ہیں، امیر المومنین فی الحدیث
محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ امام اعظم سے ان کی نسبت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمایا کہ 5 واسطوں سے امام بخاری امام اعظم کے شاگرد بنتے ہیں۔ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد، امام محمد کے شاگرد امام شافعی، امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے ایک شاگرد کا نام امام بخاری ہے۔ اور آپ کی ذہانت، آپ کی کرامت اور آپ کی افضلیت اور فضیلت کو امت کے بڑے بڑے ائمہ نے بھی قبول کیا ہے۔ چند اقوال میں ذکر کرتا ہوں کہ امت کے بڑے بڑے علماء امام اعظم کو کس انداز میں یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے زیادہ کوئی عقل مند آدمی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ روئے زمین کے سب سے بڑے فقیہ یعنی سب سے بڑے مفتی ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا یزید بن ہارون رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میں نے 1000 اساتذہ سے پڑھا، میرے 1000 استاد تھے اور علم حاصل کیا، لیکن خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ ان سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان سب سے زیادہ مضبوط حافظے والے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ ذہین اور عقل مند تھے۔ اب بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے چند سنتیں اور آداب میں بیان کروں گا۔ احادیث مبارکہ بھی ہیں، اور بالخصوص مطالعہ کرنا، یعنی دینی کتب کا بالخصوص مطالعہ کرنا۔ امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا کیے ہیں ان میں کئی مدنی انعامات ایسے ہیں جن کا تعلق مطالعے سے ہے، اسٹڈی سے ہے، کہ فلاں کتاب پڑھنی ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، احادیث مبارکہ پڑھنی ہے، فرائض علوم پڑھنے ہیں، بہار شریعت کے مخصوص ابواب پڑھنے ہیں۔ یہ مطالعہ کرنا کتنا اہم ہے، انسان کی زندگی میں کتنا چینج لاتا ہے، اور دین و دنیا کی کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ مطالعہ کرنے کا ذوق بھی ملے گا، شوق بھی ملے گا، اور مطالعہ کرنا کس طرح ہے انشاءاللہ اس کی کچھ آداب بھی معلوم ہوں گے۔ چنانچہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے مطالعہ کرنے کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک علم سیکھنے سے آتا ہے۔ علم کسبی چیز ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے علم نہیں آتا۔ جس طرح رزق کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے انسان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اسی طرح علم بھی محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، دنیا ملعون یعنی لعنتی ہے، اور اللہ پاک کے ذکر، اس کے ولی یعنی دوست، اور دینی علم پڑھنے اور پڑھانے والے کے سوا اس کی یعنی دنیا کی ہر چیز ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ علم سے محبت کرنے کی بھی سعادت بخشے، علم سیکھنے والا بھی بنائے، سکھانے والا بھی بنائے، علماء سے، اہل علم سے محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری سعادتیں لینی ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو دینی طلبہ بھی ملیں گے، مبلغین بھی ملیں گے جو دین کی اشاعت کرتے ہیں، سنتوں کو عام کرتے ہیں۔ آپ کو یہاں علم پڑھنے والے بھی ملیں گے، پڑھانے والے بھی ملیں گے، علم کی محبت اور علماء کی محبت کا درس بھی ملے گا، جذبہ بھی ملے گا، اور آپ کو ایسے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ مطالعہ ایمان کی مضبوطی اور پختگی کا باعث ہے۔ مطالعہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے۔ ایسی کتب، رسائل اور اخبارات سے ہمیشہ دور رہیں جو ایمان کے لیے زہر قاتل، حیات سوز اور اخلاق باختہ ہوں۔ اپنے اکابر کے حالات، بزرگان دین کے حالات جاننے اور ان کے افعال حسنہ کو اپنانے کے لیے ان کے حوال و کوائف یعنی ان کی سیرت پر مشتمل کتب کا مطالعہ فرمائیں۔ اور بالخصوص مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، کئی جلدوں پر یہ مشتمل ہے، اس کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ صحابہ کرام، تابعین، بڑے بڑے اولیاء کے ایسے ایسے واقعات پڑھنے کو ملیں گے کہ انشاءاللہ نیکیوں کی طرف
دل راغب ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں سے ہمارا پیچھا چھٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرمائے، اور بالخصوص اجتماع کے حوالے سے جو مدنی پھول عرض کیے گئے، اللہ تعالیٰ ساری زندگی دعوت اسلامی کے سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علاقے میں دھوم مچا کر فیضان سنت کا مسجد درس ہو، چوک درس ہو، جہاں بھی انفرادی کوشش ہو، جہاں دیگر مدنی کاموں کے حوالے سے ہم اسلامی بھائیوں کو ذہن دیں گے، نیت کیجئے انشاءاللہ ہر اسلامی بھائی کو سنتوں پر اجتماع کی بھی دعوت دیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میٹھے میٹھے سامعین، الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی ایک مدنی رسالے کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور مطالعہ کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ نیز آپ مطالعہ کرنے والوں اور سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عنایت فرماتے ہیں۔ اس ہفتے جو مدنی رسالہ پڑھنے کی ترغیب امیر سنت کی طرف سے ارشاد کی جائے گی وہ ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر، جیسا کہ ہم نے سنا کہ اس کا مطالعہ کرنے اور اس کو سننے والے کے لیے امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ خصوصی دعا بھی فرماتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے اس رسالے کے یہ جو دعا امیر سنت نے فرمائی ہے وہ دعا ہم سنتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ یا الہی، جو کوئی رسالہ عفو درگزر کی فضیلت پڑھ یا سن لے اس کی ہر چھوٹی بڑی خطا معاف فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے سامعین، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے اور رات تقریباً 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست مدنی چینل کا مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنی ریجن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ یاد رہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:30 بجے ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے دیگر اعلانات سماعت فرمائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ
آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ اس رسالے میں کیا ہے سنیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس ماہ میں نفل روزوں کو زیادہ پسند فرماتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب براعت کو کیا دعا کی؟ شب براعت کے 6 نوافل ادا کرنے کا طریقہ، بھلائیوں والی راتیں کون سی ہیں؟ اسی طرح دعائے نصف شعبان، شب براعت کی دعا، مرنے والوں کی فہرست کس مہینے میں بنتی ہے؟ سال بھر جادو سے حفاظت کا نسخہ. اس کا بڑے سائز میں ہدیہ 12 روپے، جبکہ چھوٹے سائز میں 10 روپے ہدیہ ہے. اسی طرح مکتبۃ مدینہ سے شائع ہونے والی کتاب امام اعظم کی وصیتیں. امام اعظم کی وصیتیں، یہ رسالہ، اس کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے علماء سے گفتگو کیسے کرنی چاہیے، مصیبت سے بچنے کا وظیفہ، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے. اسی طرح کامیاب ازدواجی زندگی کا راز کیا ہے. اس کا ہدیہ بڑے سائز میں 13 روپے، جبکہ چھوٹے سائز میں 7 روپے. اسی طرح مکتبۃ مدینہ سے ایک کتاب اور شائع ہوئی ہے جس کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی 425 حکایات. اس کتاب میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کی ابتدائی زندگی کے حالات، اسی طرح خلافت راشدہ کسے کہتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی اہل بیت سے محبت، سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کیسے بنے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا بیٹے کے نام نصیحت آموز خط، اسی طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا احساس ذمہ داری کی وجہ سے رونا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا ایثار اور بہت کچھ. اس کا ہدیہ 140 روپے. یاد ہے جو رسالوں کی قیمتیں وغیرہ یہاں بیان کی گئی ہیں یہ فقط پاکستان کے لیے ہیں. الحمدللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول سے امیر سنت بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی دعائیں فرماتے ہیں. اور 30ویں ماہ کے پہلے جمعرات مبارک کو جو اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے یا جن کو اسلامی بہنیں اپنے محارم کو سفر کرائیں گی ان کے لیے کیا دعا ہے سنیے. یا رب مصطفیٰ، جو کوئی ہر شمسی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. منقول ہے کہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ پاک بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم بھر دے گا. امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فضول بات کرنا گناہ نہیں، مگر فضول بولتے بولتے گناہوں بھری باتوں میں جا پڑنے کا سخت اندیشہ رہتا ہے. اس لیے فضول گوئی سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر اسلامی مہینے یعنی مدنی ماہ کی پہلی پیر شریف کو یعنی اتوار مغرب سے پیر کی مغرب تک کے لیے یوم قفل مدینہ منانے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اس دن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ خاموش شہزادہ اجتماعی یا انفرادی طور پر پڑھا یا سنا جاتا ہے اور اس طرح خاموشی کا جذبہ بھی ملتا ہے. آئیے ہم بھی نیت کریں کہ رضا الہی کے لیے اور ثواب کے لیے یوم قفل مدینہ منائیں گے انشاءاللہ عز و جل. میٹھے سامعیوں، آج کی ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں بدگمانی سے متعلق بتایا جائے گا. مثلا بدگمانی کی تعریف، بدگمانی کی چند مثالیں، بدگمانی کے متعلق مختلف احکام، بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، اسی طرح بدگمانی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے اور دعا میں انشاءاللہ 3 کلمہ یاد کروایا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام اذان عشاء اور نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں. تمام اسلام بھی ہو سکے دو دانوں بیٹھ کر گنبد خضا کا تصبح کر 11 بار دعا پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تمام اسلامی بھائی خانہ کعبہ کو تصور باندھ کر مل کر ایک آواز میں ذکر کیجئے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذکر اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
अल्लाहु 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تمام اسلام بھائی 11 بعد درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب دعا مانگی جائے گی. تمام اسلامی بھائی اپنے قلوب و اذہان کو دنیاوی خیالات سے، تصورات سے پاک کر لیجئے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کر اس امید سے دعا مانگیے کہ انشاءاللہ عز و جل میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اے رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اے رب انبیاء، اے مولائے صحابہ، اے غوث اعظم کے مالک و مولا، اے امام اعظم ابو حنیفہ کو نوازنے والے آقا مولا، اے امام اعظم اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دینے والے خدائے مہربان، تیری بارگاہ میں تیرے عاجز گناہگار بندے حاضر ہیں، اپنے گناہوں سے آلودہ ہاتھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اس امید پر کہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو بخشش سے نوازے گا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے گا. یا اللہ عز و جل، مانا کہ بہت گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ نامہ اعمال کو سیاہ کر ڈالا، لیکن یا اللہ عز و جل یہ بھی حقیقت ہے
کہ مخلوق جتنے بھی گناہ کر لے وہ تیری رحمت سے نہیں بڑھ سکتے۔ یا اللہ عز و جل محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مسلمانوں کی اس مبارک جماعت، اس مبارک اجتماع کا صدقہ سارے مسلمانوں کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمیں گناہوں کی زندگی سے بیزاری عطا فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی میٹھی میٹھی سنتوں اداؤں کے صدقے ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما۔ آنے والی زندگی تیری عبادت، تیری فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہوں سے نفرت عطا فرما، بیزاری عطا فرما۔ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل فرما دے، نیکیوں کے اسباب پیدا فرما، نیکیاں کرنا آسان فرما، نیکیوں کا ساتھ عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر تیرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل مدنی انعامات کا عامل بنا۔ تیرے محبوب علیہ السلام کے دین کی اشاعت کے لیے مدنی قافلوں کا مسافر بنا۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جتنے حاضرین موجود ہیں، ان میں جو بیمار ہے، ان کے اہل خانہ میں جو بیمار ہے، ان کے دوست و احباب میں جو بیمار ہے، یا اللہ عز و جل تو سب کو جانتا ہے، سب کے حالات، سب کے امراض، سب کی مشکلات سے باخبر ہے۔ یا اللہ ان عاشقان رسول کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، سارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما۔ ان بیماروں کے لیے ہوا میں، فضا میں، غذا میں شفا کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل بالخصوص ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، نیکیوں کا عادی بنا، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کا دیوانہ بنا۔ یا اللہ عز و جل عاشقان رسول اس امید پر دعوت اسلامی کے اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں کہ یہاں عاشقان رسول کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا اللہ ان عاشقان رسول کے حسن زن کی لاج رکھ لے، سارے عاشقان رسول کی دل کی تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو مرادیں ہمارے لبوں پر نہ آ سکی یا اللہ عز و جل محبوب کے صدقے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل اگر کسی چیز کا خیال ہمارے دل میں ہے، ہم اس کو تمنا بنائے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے دین و دنیا کے حوالے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یا اللہ عز و جل اس کی خواہش اور تمنا ہمارے دل سے دور فرما۔ یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو خوب برکت عطا فرما۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، مرکزی مجلس شورا، دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران، تمام عاشقان رسول، تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، سب کی حفاظت فرما۔ تمام عاشقان رسول کو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں عام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام اور پاکستان کو استحکام، ترقی اور عروج عطا فرما۔ عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ جو فورسز ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ملائکہ کے ذریعے ان کی مدد اور تائید فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے ملک کو خوشحالی، ترقی عطا فرما۔ اس ملک کے بسنے والے عاشقان رسول کے جان، مال، آبرو، عزت، ایمان، تمام تر نعمتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل زوال نعمت سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ عزیزاں گشتہ دور ازمن ہما یاراں نفور ازمن، دری وحشت ترا خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا الصلاۃ. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا. رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ و سلام. رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ و سلام ہے فرشتوں کا وظیفہ. الصلاۃ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی پڑھے گا. میرا لاشا بھی پڑھے گا. الصلاۃ و سلام. میرا لاشا بھی پڑھے گا. الصلاۃ و سلام. میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام. زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تیری رحمتوں کا دریا